السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز باقاعدگی سے آپ کے پاس پہنچتی رہیں۔ ساحر نے جواب دیا کہ 7ویں یا 8ویں دن۔ کسی اور نے پوچھا کہ یہ کام ہوگا کیسے؟ ساحر نے جواب دیا کہ جس طرح آپ کو پہلے بتایا تھا اسی طرح ہوگا۔ یہ عورت ایجلونا کے پاس جائے گی اور اس کا گلا گھونٹ کر مار ڈالے گی۔ ایک نے پوچھا کہ اگر پکڑی گئی تو بتا نہ دے کہ اس پر تم نے کوئی عمل کیا تھا۔ ساحر نے جواب دیا کہ اس کے ہوش و حواس اپنے قبضے میں ہوں گے ہی نہیں، یہ بولے گی ہی نہیں، ہر کسی پر چڑیلوں کی طرح حملہ کرے گی اور اسے قتل کر دیا جائے گا۔ آپ فکر نہ کریں۔ ایک نے کہا کہ ہم یہی معلوم کرنے آئے تھے۔ میرا آقا بولا کہ ایجلونا کو زندہ نہیں رہنا چاہیے، اس نے ہمارے تمام آدمی اور بہت ہی قیمتی آدمی پکڑوا کر مروا دیے ہیں۔ ساحر نے کہا کہ میں تم لوگوں پر کوئی احسان کرنے نہیں آیا، میں انتقام کی آگ میں جلتا ہوا آیا ہوں۔ یہودیوں نے اس ملک میں اپنی باعزت جگہ بنا لی تھی۔ مسلمانوں نے یہودیوں کو اعلیٰ رتبے دے دیے تھے، جاگیریں بھی دے دی تھیں، سب کچھ چھن گیا۔ یہ اس شیطان ایجلونا نے کرایا ہے۔ اس بدبخت کو معلوم نہیں کہ یہودی زمین کے نیچے سے وار کیا کرتا ہے۔ ہم کامیاب ہوں گے، یہاں پھر عیسائی بادشاہت قائم ہوگی۔ ہماری کامیابی کی نشانی یہ ہے کہ ہمیں ایسی موزوں عورت مل گئی ہے جو کسی رکاوٹ کے بغیر ایجلونا تک رسائی حاصل کر سکتی ہے۔ عبدالعزیز کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا، ایجلونا کے ہاتھ کانپنے لگے۔ پھر کیا ہوا؟ عبدالعزیز نے کہا۔ فوراً بولو، ہم تمہیں انعام و اکرام سے مالا مال کر دیں گے۔ پھر یہ ہوا، نادیہ نے کہا، یہودی ساحر اس کمرے میں آیا۔ میری حالت یہ تھی کہ میرا جسم کانپ رہا تھا۔ پہلے تو میرے دماغ میں آئی تھی کہ ساحر کے آنے سے پہلے ہی بھاگ جاؤں، پھر یہ سوچ آ گئی کہ میں بھاگی تو یہ لوگ بھی بھاگ جائیں گے۔ ساحر آیا تو اس نے میرے سامنے بیٹھ کر وہی عمل شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ ایجلونا کا تصور اپنے سامنے لاؤ، تو میں ملکہ کا چہرہ اپنے سامنے لائی ہی نہیں۔ میں روزمرہ والے الفاظ دہراتی رہی لیکن اپنے آپ کو بیدار رکھا، اور کچھ دیر بعد اس کا عمل ختم ہو گیا۔ یہ گزشتہ رات کی بات ہے۔ میں نے صبح اپنے آقا سے شہر آنے کی اجازت مانگی۔ اس نے گھوڑا گاڑی دے دی اور اپنا کوچوان ساتھ کر دیا۔ میں نے کوچوان کو شہر کے دروازے سے ہی واپس بھیج دیا ہے۔ اسے کہا ہے کہ میں خود ہی شام کو آ جاؤں گی۔ میں نے کوچوان سے یہ بھی کہا ہے کہ آقا کو یہ کہنا کہ جہاں ہم روزانہ جاتے ہیں وہاں جانے سے بہت پہلے آ جاؤں گی اور وہاں چلیں گے۔ میں آپ دونوں کو یہی اطلاع دینے آئی ہوں۔ میں ملکہ سے یہ عرض نہیں کروں گی کہ مجھے پہلے والی نوکری میں لے لیں۔ میں ملکہ کی محبت اور شفقت کا صلہ دینے آئی ہوں۔ ملکہ نے میری بہت پذیرائی کی ہے۔ مجھ سے جو غلطی ہوئی تھی اس پر یہ مجھے قتل بھی کروا دیتی تو ان سے کوئی باز پرس نہیں کر سکتا تھا، لیکن انہوں نے مجھے زندہ و سلامت شہر سے نکل جانے کی اجازت دے دی۔ میرے دل میں ملکہ کی جو محبت ہے وہ کبھی مر نہیں سکتی، کبھی کم نہیں ہو سکتی۔ میں نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے۔ تم شام سے بہت پہلے واپس چلی جانا۔ عبدالعزیز نے نادیہ سے کہا، میں تمہیں اپنی بگی پر واپس بھیجتا لیکن میری بگی دیکھ کر تم پر شک ہوگا۔ ہمیں اس گاؤں کا راستہ اور وہ گھر سمجھا دو جس میں یہ ساحر ٹھہرا ہوا ہے۔ تم اپنے آقا کے ساتھ وہاں چلی جانا، باقی کام ہمارا ہے۔ نادیہ، ایجلونا نے کہا، تم نے میری محبت کا حق ادا کر دیا ہے۔ اسی رات نادیہ یہودی ساحر کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا آقا ساتھ والے کمرے میں 3 آدمیوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ ساحر اپنا عمل کر رہا تھا کہ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ گھر کے ایک آدمی نے جا کر دروازہ کھولا اور باہر دیکھتے ہی دروازہ بند کر دیا۔ باہر سے دروازے پر اتنی زور سے دھکا پڑا کہ دونوں کواڑ دھماکے سے کھلے اور دروازہ کھول کر بند کرنے والا پیچھے صحن میں پیٹ کے بل گرا۔ کم و بیش 20 مجاہدین جو عبدالعزیز کے محافظ دستے کے جانباز تھے اندر چلے گئے اور اس مکان کے کمروں میں پھیل گئے۔ گاؤں میں یہ مکان سب سے بڑا اور امیرانہ تھا۔ گاؤں مجاہدین کے محاصرے میں تھا۔ اس کارروائی کی کمان عبدالعزیز کے پاس تھی۔ ساحر کے باکس سے انسانی کھوپڑیاں اور ہڈیاں نکلیں اور کچھ اوٹ پٹانگ سامان تھا جو کسی جادوگر کا ہی ہو سکتا تھا۔ اس ساحر کو نادیہ کے آقا اور وہاں جتنے آدمی موجود تھے ان سب کو گرفتار کر لیا گیا۔ نادیہ کو بھی حراست میں لے لیا گیا تاکہ کسی کو شک نہ ہو کہ اس کی مخبری پر چھاپا مارا گیا۔ گاؤں کے چند سرکردہ لوگوں کو بھی حراست میں لے لیا گیا اور ان سب کو مریدہ میں لا کر قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ ابوالحسن، عبدالعزیز نے اپنے ایک حاکم سے جس کا نام ابوالحسن تھا اور جس کا کام پولیس جیسا تھا کہا، ایک یہودی ساحر اور ایک عیسائی جاگیردار سے اقبال جرم کرانا ہے۔ عبدالعزیز نے اسے تفصیل سے بتایا کہ ان کا جرم کیا ہے اور اس کی نشاندہی کس طرح ہوئی ہے۔ ابوالحسن دونوں کو قید خانے کے اس تہ خانے میں لے گیا جہاں ریڈرک اور اس جیسے بادشاہوں کو اذیتیں دے دے کر مار دیا جاتا تھا۔ یہاں اقبال جرم بھی کرائے جاتے تھے۔ اس تہ خانے میں گیا ہوا انسان مشکل سے ہی زندہ اوپر آتا۔ وہاں رہٹ کے پہیوں جیسے 2 بہت بڑے پہیے تھے۔ ایک پہیا ایک آدمی کی ایذا رسانی کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ آدمی اس پر پیٹھ کے بل لٹا دیا جاتا تھا۔ اس کے پاؤں فرش پر ٹخنوں سے باندھ دیے جاتے تھے
اور بازو لمبے کر کے ہاتھ پہیے کے ساتھ جکڑ دیے جاتے تھے۔ پہیے کو چند انچ آہستہ آہستہ چلایا جاتا تو اس کے ساتھ بندھے ہوئے آدمی کو یوں لگتا جیسے اس کے بازو کندھوں سے اور ٹانگیں کولوں سے الگ ہو رہی ہوں۔ درد سے اس کی چیخیں نکل جاتی۔ پھر اسے کہا جاتا کہ اپنے جرم کا اقبال کر لے اور اپنے ساتھیوں کی نشاندہی کرے۔ اگر وہ اقبال جرم سے انکار کرتا تو پہیا آہستہ آہستہ ذرا سا اور گھما دیا جاتا۔ اس کے ساتھ بندھے ہوئے آدمی کے جسم کے جوڑ کھلنے لگتے تھے۔ یہودی ساحر یہ اذیت زیادہ دیر برداشت نہ کر سکا اور اس نے اقبال جرم پر رضامندی کا اظہار کر دیا۔ لیکن میں اپنا جرم سالار عبدالعزیز کو بتاؤں گا، اس نے کہا۔ اس کے ساتھ میں نے کچھ اور بھی باتیں کرنی ہیں۔ اگلی صبح ساحر عبدالعزیز کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ میں یہودی ہوں، اس نے کہا۔ میں نے وہی کیا جو ایک یہودی کو کرنا چاہیے تھا۔ ایجلونا کے جرم کو یہودی قوم معاف نہیں کر سکتی۔ اس نے آپ کے خلاف ہماری بغاوت ناکام کرائی ہے اور دھوکہ دے کر بغاوت کے تمام لیڈروں کو سزائے موت دلائی ہے۔ اس عورت کو قتل کرنا ہمارا فرض تھا، لیکن قتل کے لیے کوئی آدمی تیار نہیں ہوتا تھا۔ کوئی آدمی تیار ہو بھی جاتا تو قتل کیسے کرتا؟ ہم جانتے تھے کہ ایجلونا کے لیے خطرہ پیدا ہو گیا ہے کہ اس سے انتقام لیا جائے گا، اس لیے یہ کچھ عرصہ باہر نہیں نکلے گی۔ یہ فرض مجھے سونپا گیا۔ میرے پاس سحر کا ایک ہی ذریعہ ہے۔ اس کام کے لیے کسی ایسے آدمی یا عورت کی ضرورت تھی جو بلا روک ٹوک ایجلونا تک رسائی حاصل کر سکے۔ اس یہودی نے بتایا کہ اسے نادیہ کا سراغ کس طرح ملا۔ نادیہ کے جاگیردار آقا کے گاؤں میں 2-3 ایسے آدمی تھے جن کا رابطہ باغیوں خصوصاً یہودیوں کے ساتھ تھا۔ جاگیردار کے ساتھ بھی ان کے مراسم تھے۔ اس جاگیردار کو پتا چلا کہ ایجلونا کے قتل کے لیے ایک ساحر نے کیا مطالبہ کیا ہے۔ جاگیردار نے کہا کہ اس کے پاس ایسی عورت ہے جو ایجلونا تک پہنچ سکتی ہے۔ اس اطلاع پر یہودی ساحر اس گاؤں میں آ گیا اور نادیہ کو اس کے حوالے کر دیا گیا۔ یہ ساحر نادیہ پر جو عمل کر رہا تھا وہ ہیپناٹزم جیسا تھا۔ اس سے نادیہ کے ذہن لاشعور میں ایجلونا کی نفرت ڈالی جا رہی تھی، نفرت بھی ایسی جو خونی دشمنی تک پہنچا دیتی ہے۔ اس عمل کو اس حد تک پہنچایا جاتا ہے جہاں انسان قتل کے سوا اور کچھ سوچ ہی نہیں سکتا، وہ قتل کر کے ہی تسکین پاتا ہے۔ اس ساحر نے یہ پورا عمل بیان کیا اور اس نے متعدد آدمیوں کے نام اور پتے بتائے جو اس سازش میں ملوث تھے۔ میری سزا کیا ہے؟ ساحر نے پوچھا۔ موت، عبدالعزیز نے جواب دیا۔ اگر میں کچھ ایسی باتیں بتا دوں جو آپ کو آنے والے خطروں سے بچا لیں تو کیا آپ میری جان مجھے واپس دے دیں گے؟ ساحر نے پوچھا اور 2-4 لمحے خاموش رہ کر کہا، میں آنے والے وقت کے پردے چاک کر سکتا ہوں، انسانوں کے چہرے پڑھ سکتا ہوں۔ تمہارے زندہ رہنے کا انحصار اس پر ہے کہ تمہاری پیشگوئی میرے اور سلطنت اسلامیہ اندلس کے کسی کام آ سکتی ہے، عبدالعزیز نے کہا۔ اور میں وعدہ کرتا ہوں، ساحر نے کہا، کہ میری جان بخش دی گئی تو میں آپ کی سلطنت کے خلاف اور کسی مسلمان کے خلاف کوئی ایسی کارروائی نہیں کروں گا جس سے ذرا سا بھی نقصان کا احتمال ہو۔ بولو، عبدالعزیز نے کہا۔ محترم سالار، یہودی ساحر نے کہا، پہلی بات یہ ہے کہ یہودی پر کبھی اعتبار نہ کرنا۔ کسی مسلمان کو تو کسی یہودی پر اعتبار کرنا ہی نہیں چاہیے۔ یہاں یہودیوں نے جو مسلمانوں کی مدد کی ہے وہ اپنے مفاد کے لیے اور اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے کی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس زمین پر آپ اپنی بادشاہت قائم کرنے آئے ہیں یہ ایک پراسرار زمین ہے اور اس کی تاریخ خون سے لکھی گئی ہے اور آئندہ بھی خون سے ہی لکھی جائے گی۔ یہ کوئی نئی بات نہیں، عبدالعزیز نے کہا۔ جس ملک پر حملہ ہوتا ہے وہاں کی فوج لڑتی ہے، دونوں طرف خون بہتا ہے، دونوں فوجوں کے آدمی مرتے ہیں۔ میں اس خون کی بات نہیں کر رہا، ساحر نے کہا۔ اپنے ملک پر تو لوگ جان قربان کرتے ہی ہیں اور حملہ آور بھی مرتے ہیں۔ میں اس خون کی بات کر رہا ہوں جو اس ملک میں اپنے اپنوں کا بہاتے چلے آئے ہیں۔ یہ سرزمین پر اسرار ہے، ایسے لگتا ہے جیسے اندلس پر بدروحوں کا قبضہ ہے۔ دور پیچھے نہ جائیں، ریڈرک نے ایک گود بادشاہ ویٹیزا کے خلاف بغاوت کی اور اسے قتل کر کے تخت و تاج پر قبضہ کر لیا۔ ریڈرک نے ہرکل کا برج کھولا، راہبوں نے اسے یہ برج کھولنے سے روکا تھا، مگر ریڈرک اس خوش فہمی میں مبتلا تھا کہ وہ اتنا زبردست اور جابر بادشاہ ہے کہ زمین اپنے راز اس کے قدموں میں اگل دے گی۔ اس نے برج کھول دیا اور اسے ایسی شکست ہوئی کہ اس کا اتنا بڑا لشکر ذرا جتنی فوج کے ہاتھوں کٹ گیا اور ریڈرک کا پتہ ہی نہ چلا کہ کہاں گم ہو گیا ہے۔ میں اس یہودی ساحر کو جانتا تھا جسے ریڈرک نے اپنے محل میں رکھا ہوا تھا۔ وہ منجم تھا اور وہ غیب دان بھی تھا۔ اس نے ریڈرک کو یقین دلایا تھا کہ وہ شکست کی طرف جا رہا ہے، لیکن یہ ساحر اس کی شکست کو فتح میں بدل دے گا۔ مگر ساحر جو واقعی شکست کو فتح میں بدلنے کی طاقت رکھتا تھا پراسرار طریقے سے مارا گیا۔ اس سے پہلے بھی یہاں ایسے خون چکاں واقعات ہو چکے ہیں جن کا آج تک کسی کو بھید نہیں ملا۔ بادشاہ قتل ہوتے رہے ہیں۔ میں آپ کو خبردار کرتا ہوں کہ اپنی عقل اور اپنے ہوش و حواس پر ایک عورت کو غالب نہ کریں۔ آپ نے جس عورت کو بیوی بنایا ہے وہ بہت حسین ہے،
میں نے اسے صرف ایک بار دیکھا ہے۔ اس کی آنکھوں میں جادو کا اثر ہے، وہ جس کی طرف دیکھتی ہے وہ اس کا غلام ہو جاتا ہے، لیکن اس کی نشیلی آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے۔ وہ ریڈرک کی بیوی بنی تو وہ مارا گیا۔ باغیوں کے اتنے تجربہ کار اور دانش مند سردار اس سے متاثر ہو گئے اور سب مارے گئے۔ اب وہ آپ کی… کیا تم ایجلونا کی بات کر رہے ہو؟ عبدالعزیز نے پوچھا۔ ہاں، ساحر نے جواب دیا، میں ایجلونا کی بات کر رہا ہوں۔ عبدالعزیز نے قہقہہ لگایا۔ تم یہودی ہو، عبدالعزیز نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ موت کو سامنے دیکھ کر بھی تم عیاری سے باز نہیں آئے، کیا تم زندہ نہیں رہنا چاہتے؟ یہی سوال آپ سے پوچھتا ہوں، ساحر نے پوچھا۔ کیا آپ زندہ نہیں رہنا چاہتے؟ میں جانتا ہوں آپ کا جواب کیا ہوگا۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کا سر آپ کے کندھوں پر زیادہ دیر کھڑا نہیں رہے گا۔ ایجلونا زندہ رہے گی، اور میں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ اندلس مسلمانوں کا ہوگا، لیکن مسلمان بادشاہ ایک دوسرے کا خون بہاتے رہیں گے۔ اگر میرے اس سچ نے آپ کو صدمہ پہنچایا ہے تو مجھے قتل کر دیں۔ ہمارا مذہب یہودیوں کے جادو اور پیشگوئیوں کا نہیں مانتا، عبدالعزیز نے کہا۔ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ اگر میں تمہاری باتیں مان لوں تو میں مشرک ہوں گا۔ یہ مذہب کا معاملہ نہیں سالار، ساحر نے کہا۔ انسان کا کائنات کے ساتھ جو تعلق ہے وہ کسی بھی مذہب کا معاملہ نہیں۔ میں آپ کو اپنی بات نہیں سمجھا سکتا، میں نے آپ کو خبردار کر دیا ہے۔ عبدالعزیز نے یہ سمجھ کر کہ یہودی ساحر اس کے ہاتھوں ایجلونا کو قتل کرانا چاہتا ہے یا یہ چاہتا ہے کہ وہ ایجلونا کو طلاق دے کر گھر سے نکال دے، حکم دیا کہ اس یہودی کو اور جاگیردار کو اور ان کے تمام ساتھیوں کو قتل کر دیا جائے۔ طارق بن زیاد کو تلویرا میں موسیٰ بن نصیر کا پیغام ملا کہ تولیتا پہنچو۔ طارق تو جیسے اسی حکم کا منتظر تھا، اس نے اسی وقت اپنے محافظ دستے کے چند سواروں کو ساتھ لیا اور تولیتا کو روانہ ہو گیا۔ اس نے مال غنیمت کی جو قیمتی اشیاء امیر اور خلیفہ کو تحفوں کے طور پر دینے کے لیے اپنے پاس رکھی ہوئی تھیں، وہ اس کے ساتھ خچروں پر لدی ہوئی آ رہی تھیں۔ اب طارق سیدھے راستے سے آ رہا تھا، وہ بہت ہی تیز آ رہا تھا۔ اس نے بہت کم پڑاؤ کیے اور کچھ دنوں بعد تولیتا پہنچ گیا۔ تاریخوں میں یہ واقعہ اس طرح آیا ہے کہ طارق شہر کے دروازے میں داخل ہو رہا تھا تو موسیٰ بن نصیر کو اطلاع دے دی گئی کہ طارق آ رہا ہے۔ موسیٰ فوراً اٹھا اور ہنٹر یعنی کوڑا ہاتھ میں لے کر باہر آ گیا۔ طارق نے موسیٰ کو دیکھا تو گھوڑے سے اتر کر موسیٰ کی طرف دوڑ پڑا۔ اس نے اس توقع پر بازو پھیلائے ہوئے تھے کہ موسیٰ اس کی فتوحات کو دیکھتے ہوئے اسے گلے لگا لے گا اور اس کا منہ چوم کر اسے خراج تحسین پیش کرے گا، لیکن دیکھنے والوں نے عجیب منظر دیکھا، اور یہ منظر تاریخ کے سینے پر نقش ہو گیا کہ موسیٰ بن نصیر نے چمڑے کا کوڑا سیدھا کیا اور گھمایا۔ جو ہی طارق بن زیاد قریب آیا، موسیٰ نے پوری طاقت سے کوڑا طارق کو مارا۔ طارق جیسے بے جان بت بن گیا ہو، جیسے وقت ایک مقام پر رک گیا ہو۔ ارد گرد بہت سے لوگ تھے جن کا شور سنائی دے رہا تھا، وہ چپ ہو گئے۔ ایسی خاموشی طاری ہو گئی تھی جیسے درختوں پر چہچہاتے پرندے بھی چپ ہو گئے ہوں۔ نافرمان، موسیٰ بن نصیر کی گرجدار آواز نے سکوت توڑا اور طارق بن زیاد کو ایک اور کوڑا مار کر موسیٰ نے کہا، میں نے حکم دیا تھا کہ جہاں ہو وہیں رک جاؤ، آگے نہ بڑھنا۔ موسیٰ نے ایک اور کوڑا مار کر کہا، اور تم سارے ملک کو فتح کرنے چل پڑے، میرے حکم کی پرواہ نہ کی۔ طارق بن زیاد خاموشی سے کھڑا کوڑے کھاتا رہا۔ موسیٰ بن نصیر اسے کوڑے مارے جا رہا تھا، یوں لگتا تھا جیسے موسیٰ درخت کے تنے کو کوڑے مار رہا ہو۔ میں تمہیں سپہ سالاری سے معزول کرتا ہوں، موسیٰ بن نصیر نے فیصلہ سنایا اور اپنے ساتھ کھڑے سالاروں کو حکم دیا، اسے قید خانے میں چھوڑاؤ، میں اب اسے آزاد نہیں دیکھنا چاہتا۔ 2 سالار آگے بڑھے، ایک اس کے دائیں اور دوسرا بائیں طرف ہو گیا۔ دونوں نے اس کے بازو پکڑے اور وہاں سے لے گئے۔ ہمیں معاف کر دینا ابن زیاد، راستے میں ایک سالار نے طارق سے کہا، ہم حکم کے پابند ہیں، امیر موسیٰ کو یوں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ دوسرے سالار نے کہا، میں اللہ کے حکم کا پابند ہوں میرے رفیقو۔ طارق بن زیاد نے صبر و تحمل سے کہا، اللہ کا حکم ہے کہ اپنے امیر کی اطاعت کرو، ورنہ میں بربروں کو اشارہ کروں تو عربوں کا کہیں نشان نہ ملے۔ مجھے خدشہ محسوس ہو رہا ہے کہ بربر میری اتنی زیادہ توہین برداشت نہیں کریں گے۔ میں اگر قید خانے میں بند رہا تو بربروں پر امیر موسیٰ اور تم میں سے کوئی بھی قابو نہیں پا سکے گا۔ طارق بن زیاد نے تو خدشے کا صرف اظہار کیا تھا، لیکن یہ خدشہ عملاً سر اٹھا رہا تھا۔ یہ خبر تولیتا میں مقیم تمام تر لشکر میں پھیل گئی کہ امیر مصر و افریقہ نے آدھے سے زیادہ اندلس فتح کرنے والے سپہ سالار طارق بن زیاد کو باہر میدان میں لوگوں کے سامنے کوڑے مارے ہیں۔ کیوں؟ سپہ سالار کا جرم کیا تھا؟ اس سوال کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا۔ کچھ افواہیں تھیں جو لشکر میں گھومتی پھرتی اور ایک دوسرے کی تردید کرتی رہتی۔ تولیتا کے لشکر میں تقریباً 90% بربر تھے، وہ مشتعل ہوتے جا رہے تھے۔ فوج کا عہدیدار طبقہ تو زیادہ ہی غصے میں تھا۔ طارق تلویرا میں جو لشکر چھوڑ آیا تھا
तकरीबन सब बर्बर थे। तुलैता के लश्कर में ये आवाजें सुनाई देने लगीं कि जो बर्बर आगे चले गए हैं उन तक ये खबर पहुंचा दो। बगावत का सबसे ज्यादा खतरा तो तारिक बिन ज़ियाद की तरफ से था, जिसे उस कैद खाने में डाल दिया गया जहां उसके हुक्म से उंदलुस की फौज के चंद एक जर्नैलों और उससे कम दर्जा ओहदेदारों को बंद किया गया था। वो सब वहीं थे और उन्होंने तारिक को कैदी के रूप में देखा। उन्होंने तारिक का मजाक उड़ाया था। कोई नहीं बता सकता कि उसके दिल पर क्या गुजर रही थी। वो खामोश था। अमली तौर पर उसने किसी रद्द अमल का इजहार न किया, न उसके चेहरे से पता चलता था कि उसका रद्द अमल क्या है और क्या होगा। यहाँ मौर्रिखों में इख्तलाफ पाया जाता है कि तारिक बिन ज़ियाद को रिहाई किस तरह मिली। मारूफ मौर्रिखों स्प्रिंगर, लिनपोल और डोजी ने लिखा है कि मूसा बिन नुसैर ने खलीफा वलीद बिन मुल्क को इत्तला देने के लिए एक कासिद को दमिश्क भेजा। खलीफा ने हुक्म भेजा कि तारिक को सिपा सालारी पर बहाल कर दिया जाए। 3 मौर्रिखों ने लिखा है कि तारिक बिन ज़ियाद ने कैद खाने के अंदर से ही ऐसा खुफिया इंतजाम कर दिया कि उसके बई खाहों ने एक आदमी को दमिश्क रवाना कर दिया। इस आदमी के सपुर्द ये काम किया गया था कि खलीफा से मिले और उसे तारिक बिन ज़ियाद की फतूहात की तफसील सुनाए, फिर उसे बताए कि मूसा बिन नुसैर ने तारिक को सरे आम कोड़े मारकर न सिर्फ माजूल किया है बल्कि उसे कैद खाने में फेंक दिया है। उस आदमी ने खलीफा से यह भी कहना था कि तारिक के साथ ये सलूक इसलिए किया गया है कि वो बर्बर है और मूसा चाहता है कि उंदलुस में बरतरी अरबों को हासिल हो और उंदलुस की फतह का सेहरा मूसा अपने सर बांधना चाहता है। इन मौर्रिखों में से एक ने लिखा है कि जिस आदमी को दमिश्क भेजा गया था उसे इस काम की रिश्वत दी गई थी। वो दमिश्क गया और खलीफा से तारिक बिन ज़ियाद की रिहाई और बहाली का हुक्म ले आया। ये दोनों बातें गलत मालूम होती हैं। दूसरे मौर्रिखों ने, जिनमें कोंदे और स्कॉट शामिल हैं, काबिल कबूल और काबिल फहम दलाइल देकर साबित किया है कि ना मूसा ने कोई कासिद खलीफा को इत्तला देने के लिए भेजा था, न तारिक ने किसी को रिश्वत दी और अपनी रिहाई का खुफिया इंतजाम किया। ये मौर्रिख कहते हैं कि घोड़े पर तुलैता से दमिश्क जाने और वापस आने में कई महीने लगते हैं, लेकिन तारिक की माजूली के कुछ ही दिनों बाद तारीख हमें बताती है कि मूसा बिन नुसैर और तारिक बिन ज़ियाद इकट्ठे एक लश्कर की क़यादत करते हुए पेशकदमी करते हैं और फ्रांस की सरहद में दाखिल हो जाते हैं। ये तो तस्लीम किया ही नहीं जा सकता कि तारिक ने किसी को रिश्वत देकर दमिश्क भेजा था। तारिक के किरदार में किसी गलत हरकत का नामो निशान भी नहीं मिलता। उसके किरदार की बुलंदी का सबूत यह है कि उसने अपने अमीर से कोड़े खा लिए और चुप रहा। अगर वो गलत हरकत पर उतर आता तो वहीं बर्बरों से मूसा बिन नुसैर के खिलाफ बगावत करा देता। बर्बर गालिब अक्सरियत में थे। वो एक दिन में अरबों से हथियार डलवाकर पूरे उंदलुस के फातेह हुक्मरान बन जाते, लेकिन तारिक ने ऐसा इक़दाम सोचा ही नहीं। एक यूरोपी मौर्रिख बेजर स्मिथ ने अरबी मौर्रिखों और उस दौर की कुछ गैर मतबूआ तहरीरों के हवाले से लिखा है कि तारिक बिन ज़ियाद ने किरदार की बुलंदी का मुजाहिरा तो किया, लेकिन मूसा बिन नुसैर भी किरदार का कोई घटिया आदमी नहीं था। तारिक मूसा को अपना बाप समझता था तो मूसा तारिक को अपना बेटा समझता था। मूसा का गुस्सा ज्यादा दिन न रहा। यह मामला इस तरह रफा दफा हुआ कि मूसा को उसी रात इत्तला दी गई कि लश्कर के बर्बर अरबों के खिलाफ भड़के हुए हैं और किसी भी वक्त वो एहतजाज को किसी संगीन कार्रवाई का रंग दे सकते हैं। ये खतरा इस तरह भी बढ़ सकता है। मूसा को बताया गया कि बर्बरों ने अरब इमारत को बुरा कहना शुरू कर दिया है। अगर किसी अरब सालार, ओहदेदार या किसी भी अरब ने बर्बरों को कोई ऐसी वैसी बात कह दी तो खाना जंगी शुरू हो जाएगी और गलबा बर्बरों का होगा। बर्बर मुजाहिदीन तारिक को अपना मुर्शिद मानते हैं। अमीर मिस्र अफ्रीका जूलियन ने मूसा बिन नुसैर से कहा, आपके मामलात और फैसलों में हम दखल अंदाजी नहीं करना चाहते, लेकिन मैंने और ओपास ने जिस तरह आपकी फौज की रहनुमाई की है और जिस तरह ओपास ने अपनी जान को खतरे में डालकर गोथों और यहूदियों को रेड्रिक की फौज से न सिर्फ अलग किया है बल्कि रेड्रिक की फौज के खिलाफ लड़ा दिया था, इसके सिले में हमें हक मिलना चाहिए कि हम आपके फैसले के खिलाफ अपनी राय दे सकें। काबिल एहतराम अमीर, ओपास ने कहा, अगर ऐन मैदान जंग में हजारहा गोथ उधर से इधर तारिक के पास ना आ जाते तो गादलियत के जंग का फैसला कुछ और होता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जंग गोथों ने जीती थी। फतह बहरहाल तारिक की अक्ल दानिश और जुर्रत का नतीजा है। तारिक की जगह कोई कमजोर जर्नैल होता तो उसे इससे दुगने गोथ मिल जाते तो भी वो रेड्रिक को शिकस्त न दे सकता। रेड्रिक जैसे काया और तजर्बाकार जर्नैल को तारिक बिन ज़ियाद ही शिकस्त दे सकता था। आप ऐसे कीमती आदमी को जाया ना करें, जूलियन ने कहा। अमीर मोहतरम, सालार मुगीसुर रूमी बोला, असल खतरा तो बर्बरों की तरफ से है। आपको इत्तला मिल चुकी है, लेकिन ये इत्तला नामुकम्मल है। बर्बर सिर्फ बातें नहीं कर रहे, ये लोग अमलन भी कुछ कर गुजरेंगे। आप इनकी फितरत से वाकिफ हैं, मैंने इनकी क़यादत की है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसी कहानी की अगली किस्त के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे मौजूद बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा।
اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔